اینابیلا حاضر ہوں، عائشہ نے نعرہ لگایا اور انابیہ جو اینابیلا چڑیل بنی ہوئی تھی وہ پردے کے پیچھے سے برآمد ہوئی۔ اندھیرے میں ہارون اور روحان کی چیخیں بلند ہوئیں۔ مما مما مما، پھپھو پھپھو آنی! وہ زور زور سے رونے لگے اور انابیہ دھیرے دھیرے بچوں کی طرف بڑھی جو صوفے کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ مما مما آنی، کوئی بچاؤ ہمیں! 5 سال کے روحان کی کپ کپی بندھ گئی، جبکہ روحان کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ کالے ابائی میں چہرے پر چڑیلوں والا میک اپ کیا انابیہ عجیب عجیب آوازیں نکال رہی تھی، جبکہ عائشہ ایک طرف کھڑی اپنی ہنسی روک رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے بچے اسے دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ مما، ہارون کو کچھ ہو گیا ہے، پلیز آ جائیں، روحان نے سسکتے ہوئے کہا، اور ہارون کو بے ہوش ہوتے دیکھ تو انابیہ اور عائشہ نے بھی لیا تھا۔ عائشہ نے فوراً لائٹ آن کی اور انابیہ بھی آگے بڑھی تو روحان نے چیخ مار دی، او پاگل، میں آنی ہوں! انابیہ نے روحان کو کہا، جو ڈر رہا تھا۔ اس کی بات پر غور سے اسے دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ انابیہ نے ٹشو سے چہرہ صاف کیا تاکہ اس کا خوف کم ہو، اور عائشہ نے ہارون کو گود میں بھرا۔ ہارون میری جان، اٹھو! لیکن ہارون بے سدھ پڑا رہا۔ یار، یہ اٹھ نہیں رہا، عائشہ نے بے بسی سے کہا تو انابیہ جلدی سے آگے بڑھی۔ ہارون جانی، اٹھو، دیکھو آنی مذاق کر رہی تھی۔ انابیہ نے اس کا گال تھپ تھپایا، لیکن اسے ہوش کہاں تھا۔ یار، یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ گھر میں اس وقت کوئی نہ تھا اور ہارون اور روحان بہت زیادہ موبائل یوز کرتے تھے، اسی لیے عائشہ اور انابیہ نے انہیں ڈرانے کا پلان بنایا۔ عائشہ ان بچوں کو پھپھو تھی، جبکہ انابیہ خالہ۔ زوہا باجی صبح آئیں تو عائشہ بھی ان کے ساتھ انابیہ کے گھر آ گئی۔ اب ان دونوں اپنی غلطی پر پچھتاوا رہی تھی، کیونکہ ہارون کو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب کیا کریں؟ انابیہ نے بے بسی سے کہا، جب باہر سے بہروز کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ روحان اس کی آواز سن کر باہر بھاگ گیا۔ ماموں دیکھیں ہارون کو کیا ہو گیا، روحان نے روتے ہوئے کہا، اور اس کی غیر حالت دیکھ کر بہروز نے فوراً فون بند کر دیا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا ہے جان؟ بہروز نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے روحان کو مار دیا، روحان نے سسکتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا، اور بہروز آگے بڑھا۔ اندر کا ماحول کافی گھمبیر تھا۔ انابیہ اور عائشہ آنکھوں میں آنسو لیے ہارون کو جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہروز نے انابیہ کا چہرہ دیکھا تو حیرانی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ کیا جوکر بنی ہوئی تھی وہ؟ کیا ہوا ہے اسے؟ بہروز نے آگے بڑھ کر روحان کو گود میں بھرا۔ ہم تو مذاق کر رہے تھے لالا، عائشہ منمنائی۔ شٹ اپ، تم دونوں کو تو میں آ کر پوچھتا ہوں۔ بہروز دھاڑا اور ہارون کو باہر لے کر بھاگا، جبکہ روحان جو عائشہ نے گلے لگایا۔ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ انابیہ جاؤ، منہ دھو کر آؤ، روحان ڈر رہا ہے، عائشہ نے انابیہ کو کہا، جو نم آنکھوں سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ مذاق میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ شرم آتی ہے تم دونوں کو؟ عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں چیک کرو، ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ بہروز دھاڑا تھا۔ عائشہ اس کی ماموں ذات تھی تو دل کھول کر ذلیل کر رہا تھا۔ لالا مذاق، انابیہ نے بولنا چاہا، تم تو منہ بند ہی رکھو، 2 سپلی آئی ہیں خیر سے محترمہ کی، انہی حرکتوں کی وجہ سے، بہروز نے غصے سے کہا۔ تو امی نے تعصب سے انابیہ کو دیکھا اور زوہا باجی نے ہنسی روکتے ہارون کے سر پر چہرہ جھکا لیا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جبکہ ہال میں سبھی موجود تھے سوائے تایا جان کے۔ انابیہ، کیا یہ سچ ہے؟ بابا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں بابا، انابیہ منمنائی۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ بہروز نے غصے سے کہا۔ جب شہزاد بھائی نے جلدی سے کہا، اچھا کیا ہو گیا ہے؟ کیا پتہ اس نے رزلٹ نہ دیکھا ہو؟ شہزاد بھائی نے گھر کی لاڈلی کی حمایت ضروری سمجھی۔ بس کر دیں بھائی، آپ لوگوں کی بیجا محبت نے اسے پاگل کر دیا ہے، نکمی 1 نمبر کی، بدتمیز سب سے بڑی، پھوڑ پن کی تو کیا ہی کہنے، اور آج تو بچے کی جان لینے کی کوشش کی۔ میں تو کہتا ہوں اسے ہاسٹل بھیج دیں، چاچو شاید کچھ مینرز آ جائیں اس میں۔ بہروز بھائی نے اس کی پرسنالٹی کا پوسٹ مارٹم کر دیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ ہاسٹل کی بات پر انابیہ کا دم نکلا۔ میٹرک میں تم فیل ہوئیں، ایف اے میں تم نے تباہی مچا دی، اب چیئر سے بے اے میں 2 سپلیاں، واہ رے مولا! اب بھی ہاسٹل نہیں جاؤ گی؟ بہروز نے طنز کیا۔ صحیح کہہ رہا ہے بہروز، بہت بدتمیز ہو گئی ہے یہ، بھیجیں اسے ہاسٹل، آج تو حد کر دی اس نے۔ امی نے بہروز کی حمایت لی، جبکہ انابیہ نے نم نگاہوں سے بابا، تائی اور شہزاد بھائی کو دیکھا۔ جو مرضی کہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ انابیہ کا لہجہ گستاخانہ تھا۔
انابیہ بھائی سے بدتمیزی نہ کرو، سوری کرو فوراً۔ بابا نے اسے ڈانٹا تو وہ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے چاچو، بچی ہے۔ شہزاد بھائی نے انابیہ کو گلے لگایا تو وہ اور زور سے رونے لگی۔ یہی سب کچھ اسے بگاڑ رہا ہے اور بدتمیز کر رہا ہے، بہروز نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسی دوران نگین بھابھی، شہزاد کی بیوی، سب کے لیے چائے لے آئیں۔ اچھا چلیں چھوڑیں، بس اسے احساس ہے اس نے غلطی کی ہے، مذاق میں کر گئی ورنہ بچوں پر جان دیتی ہے ہماری انابیہ، بھابھی نے کہا تو شہزاد بھائی نے اس کے آنسو صاف کیے۔ چل جا میرا بیٹا، جلدی سے فریش ہو کر آ، ہم سب آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ شہزاد بھائی نے اسے یہاں سے بھگایا، کہیں مزید ڈانٹ نہ پڑ جائے چاچو چاچی سے، اور وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئی۔ چلیں چھوڑیں بابا، ہارون اب ٹھیک ہے، بس بچپنے میں کر گئی۔ زوہا نے ہارون کو ان کے سامنے کرتے کہا، جو اب بھی دھیمی دھیمی سسکیاں لے رہا تھا۔ آ میرا بچہ، ماموں آئس کریم کھلانے چلتے ہیں، پھر رانی سے سوری کرائیں گے۔ شہزاد نے اسے گود میں اٹھایا اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماموں میں بھی کھاؤں گا۔ روحان نے شہزاد کی قمیص پکڑی اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ سب آئس کریم کھانے جا رہے تھے۔ ناشتہ ناشتہ بھابھی، او میری بھرجائی، ناشتہ لا دو۔ مینو، انابیہ گلا پھاڑ کر چیخ رہی تھی۔ مرد دفتر جا چکے تھے اور امی اور تائی اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وجہ رشتے والی آنٹی کی موجودگی تھی۔ لا رہی ہوں لڑکی، صبر کرو، بھابھی نے کچن سے آواز لگائی۔ شرم کرو تم، غیر عورت گھر میں بیٹھی ہے اور تم گلا پھاڑ کر بول رہی ہو۔ امی نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ اللہ امی، درد ہو رہا ہے، انابیہ نے درد سے کراہتے ہوئے کہا۔ کسی پر وقت ضائع کر رہی ہیں چچی، اس اونٹ کو کھونٹے سے باندھیں۔ آپ اور امی میرا رشتہ دیکھنے سے بہتر ہے اس نکمی کا رشتہ دیکھیں، بہروز نے طنز کیا۔ شکریہ بھابھی، بہروز نے انابیہ کے ناشتے کی ٹرے اپنے سامنے رکھی۔ او ہیلو لالا، یہ میرا ناشتہ ہے، سیدھی طرح واپس کریں، اور میری فکر کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی فکر کریں۔ انابیہ نے ٹرے اٹھانا چاہی۔ کھانے دو بھائی کو، اس نے دفتر جانا ہے، تم تو سارا دن صوفے ہی توڑو گی۔ امی نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ امی، آپ میری امی ہیں یا لالا کی؟ انابیہ چیخی۔ منہ بند کرو، نگین بیٹا اس کو بھی ناشتہ دے دینا، اور اب تمہاری آواز نہ آئے۔ امی نے انابیہ کو گھورا اور واپس مڑ گئی، جبکہ وہ دیکھتی رہ گئی، پھر غصے سے اٹھی اور کمرے میں بند ہو گئی۔ خواہ مخواہ چچی نے اسے غصہ دلوا دیا ہے، اب سارا دن ایسی پڑی رہے گی، رات تک کچھ نہیں کھائے گی۔ بھابھی نے پریشانی سے کہا۔ یہی گل فکر آپ لوگوں کی اسے بگاڑ رہی ہے، دیکھ لیجئے گا کیسے اپنے شوہر کو پاگل کرتی ہے یہ لڑکی، کیسے ناک کٹوائے گی آپ لوگوں کی، بہروز نے جل کر کہا۔ اسے سخت شہر لگتی تھی، گھر والوں کی عادت کے بعد بے بات انابیہ کو چڑھاتے تھے اور اب وہ سب کے سروں پر ناچ رہی تھی۔ بچی ہے بہروز، بھابھی نے مسکرا کر کہا۔ 22 سال کی بچی، ہوں، بہروز نے کہا اور اٹھ گیا تھا۔ اس کا ناشتہ جو ہو گیا تھا وہ ناک کی سیدھ میں گھر سے نکل گیا۔ مجھے یہ والی لڑکی پسند ہے تائی، انابیہ نے اونچی آواز میں کہا اور ایک لڑکی کی تصویر ہوا میں لہرائی۔ رشتے والی بھی پورا البم پکڑا گئی ہے اس بار، شہزاد بھائی نے ہنس کر کہا اور تصویر پلٹی۔ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، ذرا بتانا پسند کریں گے؟ نگین بھابھی نے غصے سے البم چھینا۔ ارے ارے، میں نے کیا کیا ہے، دیکھنے تو دو، کسی کو ہماری بھابھی ہونے کا شرف ملے گا۔ شہزاد بھائی کہتے رہ گئے، مگر مجال ہے نگین بھابھی نے البم دیا ہو انہیں۔ اور پھر انابیہ نے شہزاد بھائی کا خوب مذاق اڑایا، جسے وہ مسکرا کر ٹالتے رہے۔ ارے لو، بہروز آ گیا، شہزاد بھائی نے بہروز کو دیکھ کر اسے آواز لگائی۔ وہ بھی ہال روم میں آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہروز ہے، چچی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے دلہن ڈھونڈی جا رہی ہے، انابیہ نے مزے لے کر کہا۔ کیا ہو گیا ہے امی، آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے مجھے نہیں کرنی ابھی شادی، بہروز نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ اس روز کی چک چک سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کا دل ارادہ تھا سنگاپور میں اپنی فیکٹری لگانے کا، اس لیے فی الحال شادی پر توجہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہر وقت کا انکار، آج وجہ بتا ہی دو، تنگ آ گئی ہوں میں تم سے، تائی نے سختی سے کہا۔ بس نہیں کرنی امی مجھے شادی، بہروز بھی جھنجھلا گیا۔ اور پلیز ہر وقت مجھے ہی موضوع محفل مت بنایا کریں، اس گھر میں اور بھی لوگ ہیں فارغ پھر رہے ہیں جن کو رشتے کی ضرورت ہے۔ بہروز نے انابیہ پر طنز کیا۔ وہ گھر میں یہ بات کھولنا ہی نہیں چاہتا تھا ابھی کہ وہ باہر جانے کی پلاننگ کر رہا ہے۔
آپ نہ ہر بار مجھے بیچ میں مت لایا کریں۔ اور تائی امی، مجھے لگتا ہے کہیں بہروز بھائی گے تو نہیں جو ہر بار شادی سے انکار کرتے ہیں۔ انابیہ کی بات پر نگین اور شہزاد کا فلک شگاف کہہ کے بلند ہوئے۔ توبہ ہے انابیہ، کیا بکواس کر رہی ہو؟ امی نے اسے گھورا۔ امی آپ ایسا کریں، میری شادیاں انابیہ سے کر دیں، پھر میں بتاؤں گا اسے اچھے سے کہ میں کون ہوں، بہروز نے جل کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے انابیہ پر اس وقت شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیسے اتنے آرام سے اتنی فضول بات کر دی تھی اس منہ پھٹ لڑکی نے؟ وہ تو یہ بات کہہ گیا تھا، لیکن پیچھے محفل کو سوچ کا ایک نیا رخ دے گیا تھا، اور انابیہ نے چل کر کہا تھا، میں کیوں کرنے لگی اس جن سے شادی؟ ہاں، اور پھر بات بڑوں میں چلی گئی۔ تایا اور ابا کو تو کوئی اختلاف نہ تھا، اور امی تائی بھی راضی تھی۔ بس شہزاد بھائی نے کہا تھا کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابا کی بات پر وہ بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اور رہ گئی بہروز اور انابیہ۔ ان کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ امی، میں کل سنگاپور جا رہا ہوں، وہاں ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے، 15 دن تک آ جاؤں گا۔ اپنے ابا سے بات کرو، میرا سر نہ کھاؤ۔ امی نے جیسے ٹالا اور وہ ابا کے سر ہو گیا۔ کس سلسلے میں ہے میٹنگ؟ ابا نے چھٹتے ہی پوچھا۔ یار، بزنس کرنا چاہتا ہوں، اس گھر میں تو سانس بھی لینا حرام ہے، بہروز نے غصے سے کہا۔ اتنا غصہ مت ہو، ماں باپ کا حق ہوتا ہے باس پرس کا۔ دیکھا تھا تمہارے ماموں کا لڑکا سنگاپور گیا تھا بزنس سلسلے میں، آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا وہ بزنس نہیں، لڑکی کا سلسلہ تھا۔ ابا نے اسے جتایا۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خاندان کے ہر لڑکے کا عیب مجھ میں کیوں تلاش کیا جاتا ہے۔ بہروز جھنجھلا گیا۔ اچھا بس، زیادہ مت بولو، 20 تاریخ تک واپس آ جانا، ہر حال میں تمہارا ہی کام پورا کرنا ہے۔ ابا نے جیسے حکم دیا تو وہ اٹھ گیا، اور پھر اگلے دن بہروز سنگاپور کے لیے روانہ ہو گیا، اور گھر میں اس کی تیاری کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ سب کو لگا یہ فیصلہ اس کی اپنی مرضی کا ہے، تو کسی نے اس کو بتانا ضروری نہ سمجھا، اور بابا کو لگا تھا وہ بھی اس تک پیغام پہنچا چکے ہیں کہ اس کی شادی ہے۔ ان حالات میں فی الحال سب اپنی توانائیاں انابیہ کو منانے پر صرف کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، انابیہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم سے پوچھا نہیں ہے، میں نے بتایا ہے، امی نے غصے سے کہا۔ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، بہروز کو ہی میں نے ہمیشہ بیٹا مانا ہے، اور اللہ کا شکر ہے تم بھی ساری زندگی میرے سامنے رہو گی، امی نے نرمی سے کہا۔ اپنا سوچ رہی ہیں آپ، بس میرا نہیں سوچا، اگر سوچا ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کرتے آپ لوگ۔ انابیہ نے زور شور سے رونا شروع کر دیا۔ روتی رہو، جتنا رونا ہے رو لو، شادی تو تمہاری بہروز سے ہی ہوگی، امی نے ڈانٹا اور باہر نکل گئی۔ اور اس کے بعد انابیہ نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، لیکن کسی کو رتی فرق نہ پڑا۔ بس ایک شہروز بھائی تھے جو شام میں چپکے سے اس کے کمرے میں کھانے کا سامان دے جاتے تھے۔ آج وہ پورے 1 ہفتے بعد کمرے سے نکلی تھی تو دیکھا امی اور تائی اس کی شادی کا لہنگا دیکھ رہی تھی جو وہ کل ہی خرید کر لائی تھی۔ مطلب حد ہو گئی تھی اب۔ میری بات کی کوئی اہمیت بھی ہے اس گھر میں یا نہیں؟ انابیہ نے غصے سے کہا۔ نہیں، اور جاؤ نگین کے ساتھ پارلر کا چکر لگا لو، دیکھو تو ذرا کسی پھیکی شکل ہو گئی ہے تمہاری، امی نے اس سے کہا۔ بے مروتی کی انتہا تھی سب پر۔ امی قسم کھائیں میں آپ کی سگی بیٹی ہوں ہی نہ، انابیہ نے دل برداشتہ ہو کر کہا تو تائی ہنس پڑی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ تائی نے باہیں پھیلائیں اور انابیہ ان میں سما گئی۔ بیٹا، تم اس گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی ہو، ہماری جان بستی ہے تم میں، ہم تمہیں اس گھر سے کہیں اور بھیجنے کا سوچتے تھے تو دل ہلتا تھا، اب تو ہماری گڑیا ہمارے سامنے رہے گی۔ پہلے یہ بات کبھی ذہن میں ہی نہیں آئی، کیونکہ بہروز کے مزاج سے ڈر لگتا تھا، اور پھر بہروز شہروز نے تم دونوں کو بہنوں کی طرح ڈیل کیا ہے، لیکن جب وہی شخص مان گیا ہے جس کی ہاں کا مسئلہ تھا تو میری جان تم کیوں ضد کر رہی ہو؟ وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، اور تم ابھی چھوٹی ہو، جذباتی ہو کر غصہ کر رہی ہو، ایک وقت آئے گا تم اس فیصلے پر سب سے زیادہ مطمئن ہوگی۔ اب رونا نہیں میری جان، پلیز۔ تائی نے اسے سمجھایا تو وہ سو سو کرتی رہی، پھر اس کے بعد کچھ نہ بولی۔ پرسوں بہروز واپس آ رہا ہے، جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں، پھر باقی کے فنکشن ساتھ کر دیں گے ان دونوں کے، تائی نے امی سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب بتاؤ کیسا لگا تمہیں لہنگا؟ تائی نے اس کے آگے لہنگا بکھیرا۔ اپنی پسند کا لوں گی میں، انابیہ نے منہ بنا کر کہا تو تائی مسکرا دی، جبکہ امی نے نفی میں سر ہلایا۔ اور چڑھائیں اسے آپ، کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ امی نے جھنجھلا کر کہا۔ امی، تائی، میں نا امی کی شادی کے بعد ایک بات نہیں مانوں گی، بس کہہ دیا ہے میں نے، ہر وقت ڈانٹتی ہیں یہ مجھے، انابیہ نے منہ بنا کر کہا، اور امی نے چپل اٹھائی۔ انابیہ ان کی کارروائی دیکھ فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔
بچی ہے، تم بھی ہاتھ ہلکا رکھا کرو، آرام سے سمجھانے پر بات سمجھ جاتی ہے، تائی نے امی سے کہا اور سامان سمیٹا، کیونکہ اب تو وہی ہونا تھا جو انابیہ چاہتی تھی۔ بہروز گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا تھا، پورا گھر سجا ہوا تھا۔ آنا تو اس نے بدھ کو تھا، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور وہ جمعے کی صبح آیا تھا۔ گھر میں کوئی فنکشن ہے بھائی؟ بہروز نے شہروز سے پوچھا جو اسٹیج سیٹ کر رہا تھا۔ ارے تم آ گئے، شکر ہے اللہ کا، ہم تو پریشان ہی ہو گئے تھے کہ اگر تمہیں فلائٹ نہ ملی تو کیا ہوگا۔ شہروز نے اسے گلے لگا کر کہا، گھر میں کوئی فنکشن ہے؟ بہروز نے اس سے لگتے ہوئے پوچھا۔ اچھا مذاق کر رہے ہو؟ برخوردار، آپ کے کہنے پر آپ کی شادی منعقد کی تھی ہم نے، خیر سے نکاح ہے آج آپ کا۔ شہروز بھائی نے مزہ لیتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کب کہا تھا کہ میری شادی کر دیں؟ بہروز نے تنک کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خود ہی تو اس دن کہا تھا کہ تمہاری شادی انابیہ سے کر دی جائے، پھر بابا نے بھی تو تمہیں کہا تھا کہ واپس آ جاؤ تو تمہارا کہا پورا کرنا ہے ہمیں۔ شہروز نے ذرا غصے سے کہا، بھائی پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ میں نے غصے میں طنز کیا تھا اور آپ لوگوں نے اسے سچ سمجھ کر عمل شروع کر دیا۔ واٹ ربش، میں نکاح نہیں کروں گا، بہروز نے جھلا کر کہا۔ بہروز، اگر تو یہ مذاق ہے تو بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ تمہارے نام کی مہندی لگا کر بیٹھی ہے وہ اندر، اتنی مشکل سے اسے کنونس کیا ہے ہم سب نے، اور تم یہ بکواس بازی کر رہے ہو؟ شہروز نے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے گیا، سیدھا امی ابو کے کمرے میں۔ پوچھیں اس سے یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ شہروز نے غصے سے کہا۔ ارے بہروز تم آ گئے، شکر اللہ کا۔ امی نے بہروز کو پیار کیا اور پھر بابا نے۔ کیا بات ہے شہروز، اتنا غصہ کس بات پر کر رہے ہو؟ بابا نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا۔ کہہ رہا ہے میں نے کب کہا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ مذاق کیا تھا، آپ لوگوں نے سچ سمجھ لیا، اور کہہ رہا ہے نکاح نہیں کرے گا۔ شہروز بولا، یہ کیا کہہ رہا ہے شہروز؟ بہروز، کیا تم نے یہ سب بولا ہے؟ بابا نے غصے سے پوچھا۔ بابا، میں نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ مجھے شادی کرنی ہے انابیہ سے، میں نے تو طنز کیا تھا۔ اب گھر والوں نے کم عقلی کا مظاہرہ کیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ختم کریں اس سب کو، کیونکہ میں یہ شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ میری بزنس ڈیل ہو گئی ہے، میں نیکسٹ منتھ سنگاپور جا رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے، بیچ میں آتا رہوں گا آپ لوگوں سے ملنے، بہروز نے غصے سے کہا۔ بہروز، ایسا نہ ہو میں تمہیں شوٹ کروں، مذاق سمجھا ہوا ہے زندگی کو؟ تمہارے جانے سے پہلے میں نے تمہارے کانوں میں یہ بات ڈالی تھی، اب میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہو؟ ہم بھائیوں کے بیچ دراڑ دروانا چاہ رہے ہو تو سن لو، اپنے بھائی پر تم جیسے 100 بیٹے بھی وار سکتا ہوں میں۔ نکاح تو آج ہی ہوگا اور تمہارا ہی ہوگا، وہ بھی انابیہ سے۔ دماغ درست کرو اپنا، نہیں تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، پھر کر لینا بزنس سنگاپور میں۔ بابا دھاڑے اور سب کو سانپ سونگھ گیا۔ بابا کے پیسے کے بغیر تو بہروز کچھ بھی نہیں تھا، بابا نے کہہ کر چہرے کا رخ موڑ لیا، اور بہروز کئی لمحے کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ لیکن جاتے جاتے بابا کی دھمکی سن لی تھی اس نے۔ اس سے کہو تیاری کرے اور کمرہ سجوا دو اس کا، شہروز، بچی کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، بابا نے کہا، اور شہروز بھائی نے اس کی گھوریوں کے باوجود کمرہ سجوا دیا، اور شام میں اس کا نکاح کا وقت آ گیا۔ اس نے شیروانی کو دیکھا جو شہروز بھائی نے پسند کی تھی، وہ تیاری میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ بہروز دانت پر دانت جمائے سب دیکھ رہا تھا، جبکہ گھون میں رونق لگی ہوئی تھی۔ آخر کو گھر کی پری کا نکاح تھا۔ نکاح ہوا اور پھر انابیہ گھونگھٹ ڈالے خرامہ خرامہ چلتی آ رہی تھی۔ اٹھ کر ویلکم کرو انابیہ کا، شہروز نے اسے ٹھونکا مارا۔ کیوں؟ خود آ جائے، بہروز نے دانت کچکچا کر کہا۔ بہروز، سیدھی طرح کھڑے ہو کر ویلکم کرو انابیہ کا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، شہروز نے دھمکی دی، اور چارہ نہ چارہ بہروز اٹھا۔ انداز لٹھ مار تھا، اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے کچھ توقف کے بعد انابیہ نے تھام لیا، لیکن جو یہ 2-3 منٹوں کا وقفہ انابیہ نے لیا تھا، اس نے بہروز کے خون میں آگ لگا دی۔ پھر انابیہ اور اس کا فوٹو شوٹ ہوا، اور دونوں نے ہی ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی بات نہ کی۔ یہ فوٹو شوٹ اگر نہیں ہوگا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی شہروز بھائی، بہروز نے بیزاری سے کہا۔ بھائی میری انابیہ نے فرمائش کی تھی کہ اس کا فوٹو شوٹ بیسٹ ہونا چاہیے، شہروز نے کہا، اور بہروز کے پتنگے لگ گئے، لیکن خاموش بیٹھا رہا۔ اور پھر بالآخر نکاح کا فنکشن پورا ہوا، دونوں دلہا دلہن اپنے اپنے کمروں کو ہو لیا۔ انابیہ تو اپنی پسند کا لہنگا اور فوٹو شوٹ کرا کر بہت خوش تھی، اس نے بہروز پر کوئی خاص توجہ بھی نہ دی تھی، لیکن بہروز نے ہر چیز پر توجہ دی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا اپنے گھر والوں کی کم عقلی پر۔ ساری زندگی کے لیے اس نے ایک ڈھیٹ، نکمی اور لاپرواہ لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا لیا تھا۔ اگلے دن مہندی کا فنکشن تھا، سارا گھر اٹھ گیا تھا، لیکن محترمہ انابیہ کے اب تک درشن نہ ہوئے تھے۔
نگین اٹھاؤ اس لڑکی کو، جینا حرام کر دیا ہے اس نے میرا، امی نے غصے سے کہا اور نگین انابیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ انابیہ کو نہ جانے کیا سوچا کہ اس نے پانی کا بھرا گلاس انابیہ کے اوپر انڈیل دیا، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ وہ اسے اٹھا کر جا چکی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اگر اب بھی انابیہ نہ اٹھتی تو تیار ہونے کس ٹائم جاتی؟ اپنے منہ پر پڑنے والے پر انابیہ ہڑبڑا گئی۔ کون کتا ہے؟ انابیہ دھاڑی۔ دلہن گالیاں دیتی ہے ہماری، نگہت بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ انابیہ پانی کا جگ تھام کر اس کے پیچھے بھاگی اور نگہت بھابھی آگے آگے تھی۔ سامنے سے آتے بہروز کو انابیہ دیکھ نہ پائی اور انابیہ نے پانی کا بھرا جگ بہروز پر پھینک دیا اور پھر سب کچھ ساخت ہو گیا۔ تم کیا کیا یہ تم نے؟ بہروز دھاڑا۔ سوری لالا۔ اس نے فوراً زبان دھائی جبکہ بہروز اور نگین نے آنکھیں سکیڑی۔ ایڈیٹ، پتہ نہیں کس منحوس گھڑی میں نے تمہارے حوالے سے بکواس کی تھی جسے سارے گھر نے سچ من لیا۔ بہروز بڑبڑایا اور سامنے سے نکلنے لگا تو نظر انابیہ پر پڑی۔ وہ اس وقت نرمی اور نازکی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ کیا ہو گیا ہے بہروز؟ بچی ہے، بھابھی نے جلدی سے کہا۔ پھر سنبھال کر رکھیں اپنی اس بچی کو، بہروز نے چل کر کہا اور آگے بڑھا۔ اکڑتے تو ایسے ہیں جیسے رشتوں کی ان کے لیے لائن لگی ہوئی تھی۔ ارے انہیں تو میرے ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے جنہوں نے پتہ نہیں کیوں اپنی کم عمر بیٹی ان بڑھتے ہوئے لڑکے کو پکڑا دی۔ انابیہ کی بات پر بہروز نے قدم تھمے۔ اس نے خوخوار نظروں سے اسے دیکھ لیا۔ انابیہ پر رتی فرق نہ پڑا۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہروز نے نگین کو دیکھا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ بچی ہے، بہروز نے اس کے لہکے میں ٹوک دیا اور وہاں سے نکل گیا۔ بازی کے 2 فنکشن بھی بہروز اور انابیہ نے منہ بگاڑ کر اٹینڈ کیے اور آج رخصتی کا دن تھا۔ انابیہ نے تو رو رو کر حشر ہی کیا ہوا تھا اور شہزاد بھائی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ میری گڑیا آج پرائی ہو جائے گی، شہزاد بھائی نے اداسی سے کہا۔ کیا ہو گیا ہے شہزاد؟ اسی گھر میں ہے، بس کمرہ بدل رہا ہے، زوہا آپی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اختیارات بھی بدل رہے ہیں، میں اپنے بھائی کو جانتا ہوں، میری گڑیا کی زندگی کی تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ شہزاد بھائی تو پہلے دن سے ان کی شادی پر رضامند نہ تھے۔ دونوں کے مزاج بالکل برعکس تھے۔ بعض اوقات بہروز خواہ مخواہ کے غصے میں سامنے والے کا دن دکھا دیا کرتا تھا اور وہ نہیں چاہتے تھے انابیہ کے ساتھ ایسا ہو۔ جیسے میری زندگی کے اختیارات آپ کے ہاتھ میں ہیں، نگین نے مسکرا کر کہا تو شہزاد بھائی پھیکا سا مسکرا دیا۔ تم لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے ہو، شہزاد نے کہا اور باہر نکل گیا۔ آج تو انابیہ کا حسن دیکھنے والا تھا۔ ریڈ بلڈ لہنگے میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں پر میک اپ انہیں دل فریب بنا گیا۔ ہونٹوں کے کٹاؤ کو بھی بڑا واضح کیا تھا، جبکہ بیوی جویلری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نگین نے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا جو سر سے گر رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے اس دوپٹے کو، ٹک ہی نہیں رہا، انابیہ نے جھنجھلا کر کہا۔ پلیز آج تو آہستہ بولو، بھابھی نے اسے گھورا۔ انابیہ منہ بنا گئی اور پھر سب کی دعاؤں اور بہت سا تعریف کلمات میں انابیہ رخصت ہو کر بہروز کے کمرے میں آ گئی۔ اسے بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزری تھی، لیکن بہروز اب تک نہ آیا تھا۔ نیچے ہلچل بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس سے مزید انتظار کرنا ناممکن ہوا تو اس نے اپنے سر سے پھسلتا دوپٹہ سب سے پہلے اتارا اور زمین پر پھینکا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی وزن سے آزاد ہو گئی ہو۔ پھر تو ایک ایک چیز وہ اتارتی رہی اور پھینکتی رہی۔ ساری جویلری اتارنے کے بعد اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو پاؤں چوڑی پر پڑا اور زخمی ہو گیا۔ وہ پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا مصیبت ہے، انابیہ نے جھنجھلا کر کہا اور ٹیشو سے پاؤں صاف کیا۔ وہ ایک بار پھر اٹھی تو پاؤں میں انگوٹھی چبھ گئی۔ اسے سی کی پھر سے بیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابھی یہی کھیل جاری تھا جب بہروز جھنجھلاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا حشر دیکھ کر جھنجھلاہٹ غصے میں تبدیل ہوئی اور انابیہ اپنی چوٹوں میں اتنا مگن تھی کہ بہروز کی آمد محسوس ہی نہ کر سکی، اور یہ بات بھی بہروز کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جب اس کی آمد کو انابیہ 5 منٹ محسوس نہ کر سکی تو بہروز نے غصے سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ انابیہ چونکی، نہ جھجکی۔ دیکھ نہیں رہے آپ، میرا سامان ہے۔ انابیہ نے ایک اور ٹیشو ہوا میں اچھالا جس پر ہلکے ہلکے خون کے قطرے تھے۔ تم ایک جاہل لڑکی ہو، بہروز نے کہا۔ اوکے، انابیہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کندھے اچکائے۔ اس کی بہروز سے بیزاری بہروز کو بے چین کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ بیزاری تو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اس کو باتیں سنائے گا، لیکن یہاں تو حالات الٹے تھے۔ میرے آنے سے پہلے تم نے یہ سب کیوں اتارا؟ دوبارہ پہنو۔
بہروز نے جیسے فیصلہ لمحوں میں کیا تھا۔ اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو یہ سامان تو آپ پہن لیں، مجھے نہیں پہننا۔ انابیہ نے اس کی طرف پہلی بار دیکھا تھا اور وہ محوت زدہ رہ گئی۔ انابیہ نے جان بوجھ بڑی بڑی پلکیں ہلائیں اور چھوٹی بچی کا تاثر دیا۔ بہروز نے خود کو سنبھالا۔ کھڑی ہو جاؤ اور یہ سب دوبارہ پہنو۔ بہروز غرایا۔ میں تو نہیں پہنوں گی۔ انابیہ نے ایک ٹشو اور زمین میں پھینکا۔ پہننا تو پڑے گا کیونکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز پورے تام جھام سے کرنا چاہتا ہوں، بہروز نے معنی لہجے میں کہا، اور یہاں انابیہ کے ہاتھ کانپے۔ لیکن میں آغاز نہیں کرنا چاہتی۔ سو جائیں آپ، زیادہ بہتر ہے۔ انابیہ نے بے توجگی کا رنگ دیا اور بس پھر بہروز کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تن فن کرتا آگے بڑھا اور انابیہ کو ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ انابیہ کا پاؤں کسی چیز پر پڑا تو ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ خاموشی سے کھڑی رہو، مجھے چینج پکار پسند نہیں ہے، اور اگر تم نے چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی کروں تو انسانوں کی طرح یہ سب پہن کر بیڈ پر بیٹھ جاؤ۔ بہروز کے لہجے میں پھنکار سی تھی۔ اور اگر نہ پہنوں تو؟ انابیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اوکے۔ بہروز نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بیڈ پر گری۔ بہروز بغیر بولے اس کے پہلو میں گر گیا اور اس پر چھہ گیا۔ میں تو اپنی پیاری بیوی کو مکمل سج دھج کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا، لیکن کیا کریں، بیوی کو عزت راس نہیں ہے، اور میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ مفت ملا مال ہاتھ سے جانے دوں۔ ویسے بھی لوگ کہتے ہیں میں بہت اچھا بزنس مین ہوں، اور تم تو مجھے مفت میں ملی ہو، جیسے نفع ہو۔ تمہیں تو میں سکون سے خرچ کروں گا، اور مفت کا مال تو لوٹانے کا اپنا ہی مزہ ہے، بہروز نے سخت لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ نہیں بہروز نے اسے گھورا اور اس کے بعد اپنی منمانی کی، اور اس بات کا خیال رکھا کہ انابیہ اسے لالا نہ کہہ سکے۔ اگلی صبح کافی چمکدار تھی۔ انابیہ چپ چپ سی تھی۔ کچھ غصہ بھی تھا کہ بہروز کافی بدتمیز تھا، لیکن فی الحال شرم ہر چیز پر حاوی تھی۔ اس کے جذبات سے خود سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ بہروز اب بھی سو رہا تھا۔ فارغ ترین انسان ہیں آپ، انابیہ اونچا سا بڑبڑائی۔ لیکن گے تو بالکل نہیں ہوں، بہروز نے اونچی آواز میں کہا، اور انابیہ نے رخ موڑ لیا، یعنی وہ جاگ رہا تھا اور اس کی فضول گفتگو سن رہا تھا۔ کمرہ نیٹ کر دیا تم نے؟ بہروز نے نیند سے بھری آواز میں پوچھا۔ انابیہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جواب دینے کی فی الحال اس میں ہمت نہ تھی۔ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ بہروز اٹھ کر بیٹھا۔ آپ میرے منہ نہ لگیں، انابیہ منمنائی۔ اچھا تو کس کے لگوں؟ ویسے تم مفت میں ملی ہو مجھے منہ لگانے کے لیے، اتنی بھی بری نہیں ہو، میں نے رات میں یہ محسوس کیا ہے۔ بہروز نے ذو معنی بات کی تو انابیہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جھنجھلاہٹ بھی تھی، وہ جواب نہ دے سکی۔ واہ بھائی، تمہارا تو ایک دن میں ہی منہ بند ہو گیا، بہروز نے پھر سے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، انابیہ نے جل کر کہا، اور بہروز کو اس کی بات پسند نہ آئی۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا انابیہ کے پاس آیا، اور انابیہ گھبرا گئی۔ وہ اس پر جھکا اور انگلی کی مدد سے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ تم اب بچی نہیں ہو، اسی لیے پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، دوبارہ اس قسم کی بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ ہر حال میں تمہیں میری عزت کرنا ہوگی، آئی سمجھ؟ بہروز نے سخت لہجے میں کہا، اور انابیہ نے بے ساختہ اس بات میں سر جھکا گئی۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑ گیا، اور انابیہ اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنبھالتی رہ گئی۔ ان کا ولیمہ بھی ہو گیا، لیکن بہروز اور انابیہ کے آپسی اختلافات اسی جگہ پر تھے۔ دونوں خاموش تھے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے بے حد الجھن تھی۔ بہروز تو بہت کمپوز تھا، لیکن انابیہ کی کم عمری اپنا کمال دکھا رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دونوں سب کے درمیان بیٹھے تھے، لیکن ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق۔ کہاں جا رہے ہو بھائی تم دونوں گھومنے؟ شہروز نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جاؤں گی ان کے ساتھ؟ انابیہ نے جلدی سے کہا، اور شہروز بھائی کے منہ سے چائے کے فوارے بہروز پر چھوٹ پڑے۔ بہروز نے غصے سے شہروز کو دیکھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ بہروز نے ٹشو سے بازو صاف کیا۔ سوری یار، تمہاری بیوی نے بات ہی ایسی کہی تھی۔ شہروز کو پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ اگر اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی تو کس کے ساتھ جاؤ گی؟ شہروز نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میں ان کے ساتھ جا کر کیا کروں گی بھائی؟ انابیہ نے منہ چڑھایا، اور وہ بے وقوفی کرنے سے باز نہ آئی۔ بہروز کی نیچر بڑی مختلف تھی۔ وہ اپنی پرسنل لائف کو اس طرح ڈسکس ہوتے دیکھ الجھن کا شکار ہوا، اور انابیہ دوسروں کو مذاق کا موقع دے رہی تھی۔ یار تم نے سمجھانا ہے نہیں اسے ابھی تک کہ دلہا دلہن گھومنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
شہروز نے بہروز کے کان میں کہا۔ بہروز نے گھور کر اسے دیکھا اور پھر انابیہ کو۔ انابیہ جاؤ میرے لیے تازہ چائے بنا کے لاؤ۔ بہروز نے بات کو رفع دفع کرنے کے لیے کہا۔ نگین بھابھی پلیز لالا کو چائے بنا دیں۔ انابیہ نے موبائل تھامتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بیزاری بہروز کو غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے لالا کہنے پر سب ہنس دیا۔ انابیہ میں نے تمہیں کہا ہے، بہروز نے ذرا غصے سے کہا، اور کمرے میں لے آنا چائے، بہروز نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ مرتے کیا نہ کرتے، انابیہ کو چائے لے کر جانی پڑی۔ وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی اور اس 15 منٹ میں بہروز اپنی ساری پلاننگ ترتیب دے چکا تھا۔ انابیہ کمرے میں داخل ہوئی تو بہروز کھڑکی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ آ گئی تم؟ بہروز نے گھمبیر آواز میں کہا اور انابیہ نے اس کے بدلے تیور دیکھے۔ جی۔ انابیہ نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور واپس جانے کے لیے مڑی۔ ادھر آؤ، بہروز نے کہا۔ انابیہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اس کے پاس پہنچی۔ بہروز نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ انابیہ اپنی جگہ ساخت ہو گئی۔ آؤ چائے پیتے ہیں، بہروز نے دھیمے سے کہا۔ کمرے کا ماحول یکدم بدلا تھا۔ انابیہ تھوڑی شرم محسوس کرتے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پہلے تم پیو۔ بہروز نے اس کی طرف کپ بڑھایا اور انابیہ نے اسے دیکھتے چائے کا سپ لیا۔ اس کے لپسٹک کا مارک کپ پر بن گیا۔ انابیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، الگ ہی جذبات تھے ان آنکھوں میں۔ اس نے گھبرا کر نظر جھکا لی۔ بہروز ہلکا سا مسکرایا اور اسی جگہ سے چائے پی جہاں سے انابیہ نے پی تھی۔ چائے کافی میٹھی ہے جان من۔ بہروز کی بات پر انابیہ نے حیرت زدہ ہو کر تھر اس کی طرف دیکھا اور بہروز دلکشی لیے مسکرایا۔ تمہاری جھوٹی ہو کر اور میٹھی ہو گئی ہے۔ انابیہ اس کی باتوں کا وزن مزید نہیں اٹھا سکتی تھی، تبھی اٹھ کر جانے لگی جب بہروز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھی رہو، باہر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے بہتر ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں، ایک دوسرے سے محبت کا آغاز کریں۔ بہروز کی باتوں نے انابیہ کے چہرے پر سرخی بکھیر دی اور پھر اس دن ان دونوں نے ایک ساتھ بہت وقت گزارا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند، ایک دوسرے کی ترجیحات، اور ان سب باتوں کے درمیان انابیہ کو ایک الگ بہروز سے ملاقات کا شرف ملا۔ وہ اس دھیمے مزاج کے بہروز کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ ہٹیں، بہروز کے لیے ناشتہ میں خود بناؤں گی، انابیہ نے دھیمے سے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اوہو، کیسے بناؤ گی ناشتہ؟ تمہیں تو کچھ بنانا بھی نہیں آتا جانو، نگین نے اسے چھیڑا۔ تو سیکھ لوں گی نا، انابیہ نے جلدی سے کہا اور کہہ کر پچھتائی کیونکہ نگہن اس کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بس کر دیں بھابھی، آپ تو مجھے تنگ کر رہی ہیں، انابیہ نے لال چہرے کے ساتھ کہا۔ کر دیا بس، جاؤ بناؤ ناشتہ، میں آج تمہیں دیکھ کر پیٹ بھر لوں گی، بھابھی نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر انابیہ کو ناشتہ بنانے میں مدد کی۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب نگین نے بآواز بلند کہا، آج ناشتہ انابیہ نے بنایا ہے۔ اس کے بعد پر سب کے بہروز پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بہروز یہ ناشتہ خاص تمہارے لیے بنا گیا ہے، شرماؤ مت، ذرا دل کھول کر کھا۔ نگین اور شہروز نے ان دونوں کو خوب چھیڑا اور وہ دونوں مسکراتے رہے۔ گھر والے بہروز کا یہ روپ دیکھ کر خوش تھے کیونکہ سب کو ہی ہلکا پھلکا سا جو ڈر تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا، خاص کر شہروز بھائی کا اور تایا تائی کا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا اور بہروز نے اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ہر کام میں اہمیت دیتا ہے، جا تعریف کرتا ہے، کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا تو کبھی سرے عام رومانس جھاڑتا۔ ان سب باتوں کا یہ اثر ہوا تھا کہ انابیہ بہروز کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ہر کام بھاگ بھاگ کر بہروز کا کرتی جیسے وہ دیوانی ہو بہروز کی۔ امی اور تائی تو بہت خوش تھیں جبکہ نگہن اس کا خوب مذاق بناتی۔ آج ان کی دعوت تھی زوہا کی طرف۔ انابیہ نے بلیک میکسی کا انتخاب کیا اور دل کھول کر تیار ہوئی۔ بڑے بڑے آویزے بالوں کو کرل کیا اور ریڈ لپسٹک کا انتخاب کیا۔ الغرض وہ چلتی پھرتی قیامت لگ رہی تھی۔ بہروز نے اسے دیکھا تو چند سماتے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ انابیہ اس کے آگے آئی۔ بہت خوبصورت، وہ بے ساختہ تعریف کر گیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ جلدی سے تیار ہو جائیں، سب ویٹ کر رہے ہیں، انابیہ نے جلدی سے کہا اور بہروز دھیمے سے مسکرایا۔ کمرے سے مت جانا، دونوں ساتھ چلیں گے۔ بہروز نے اس کے ماتھے کو دھیرے سے اپنے لبوں سے چھوا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ آج کا دن بہت خاص تھا، وہ محسوس کر رہی تھی۔ بار بار بہروز اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں محبت تو تھی لیکن ایک اداسی بھی تھی جسے وہ کوئی نہ دے سکی۔
وہ لوگ ایک بہترین شام گزار کر واپس آئے تو سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہ کب سے بہروز کا ویٹ کر رہی تھی لیکن اب تک وہ نہ آیا تو وہ خود ڈھونڈتی ہوئی نیچے آ گئی۔ وہ اسے فون پر بات کرتا نظر آیا۔ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کی طرف بڑھی جب اس کے قدم بہروز کی بات پر تھمے۔ ہاں پرسوں کی فلائٹ سے سنگاپور جا رہا ہوں۔ ہاں پلان کنفرم ہے، 6 ماہ کا ویزا لگا ہے، پھر ایکسٹینڈ کروا لوں گا۔ ارے نہیں بھائی، پاکستان واپسی کا کوئی پلان نہیں ہے، بہروز نے کہا۔ کیا مطلب؟ نہیں بھائی، اسے نہیں لے کر جاؤں گا۔ ارے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں کیوں اسے لے کر جانے لگا؟ اس سے محبت میری زبردستی کی شادی ہے، خواہ مخواہ گھر والوں نے شادی کر دی، ورنہ میری تو کوئی ارادہ بھی نہ تھا، لیکن اس کا رویہ تکلیف دیتا تھا، ستاتا تھا اس کی بے رخی دیکھ کر، بہروز نے دھیرے سے کہا۔ تو دوسری طرف کچھ کہا گیا تو وہ بولا، پھر دیکھا نہیں تم نے کیسے اسے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا ہے کہ میرے آگے پیچھے پھرتی ہے؟ ساری اکڑ توڑ دی میں نے اس کی۔ بہروز بولا، یار گھر کی لڑکی اور مجھے ایٹیٹیوڈ دکھائے، جان نہ لے لوں اس کی؟ بہروز دھیرے سے ہنسا۔ یہی رہے گی ان کے پاس جنہوں نے زبردستی سے میرے سر پر مسلط کیا تھا۔ بہروز کہتے ہی مڑا اور دنگ رہ گیا۔ سامنے بہتی آنکھوں کے ساتھ وہ کھڑی تھی، بے یقینی، تکلیف، بے اعتباری۔ محبت کیا کچھ نہ تھا اس کی آنکھوں میں کہ بہروز کے دل کو دھکا لگا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں، بہروز نے کہا، اور وہ دونوں اب آمنے سامنے تھے۔ انابیہ نے ایک لفظ نہ بولا، بس خاموشی سے بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، اور انابیہ کی یہی آنکھیں اس کے دل پر وار کر گئیں۔ انابیہ! اور جیسے سحر ٹوٹا تھا، انابیہ پلٹ گئی۔ وہ اسے روک بھی نہ سکا، اور اس پوری رات اگر انابیہ نہ سوئی تھی تو نیند بہروز کو بھی نہیں آئی۔ انابیہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح بڑی خاموشی تھی۔ انابیہ سوجی آنکھوں کے ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو نگہن نے حیرانی سے پوچھا، آج کچن میں نہیں آئی تم اپنے بہروز کا ناشتہ بنانے؟ اس نے نگین کو دیکھا تو نگین کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نگین نے اس سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھیں۔ سر درد سے پھٹ رہا ہے بھابھی، پلیز کوئی پین کلر دے دیں، انابیہ نے بے بسی سے کہا، اور سیڑھیاں اترتا بہروز تھم گیا۔ امی نے اس کے ماتھے کو چھوا تو وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے، شہروز جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرو۔ امی نے شہروز کو کہا تو سب پریشان ہو گئے۔ بہروز تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن تب تک انابیہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر آئی اور انہیں خوشی کی خبر دے گئی کہ وہ پریگننٹ ہے۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور رات سے جو احساس کے دروازے بہروز پر کھلے تھے، ان دروازوں کے پٹ بڑی شدت سے واہ ہوئے تھے۔ اب سنگاپور جانا ناممکن محسوس ہوا۔ وہ کیسے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ یہ بچہ اس گھر کا پہلا بچہ تھا۔ سب بہت ایکسائٹیڈ تھے۔ خوش تو بہروز بھی تھا، لیکن جو بکواس وہ رات کو کر چکا تھا، اس کا گلٹ خوشی پر حاوی تھا۔ وہ اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، جیسے اس دن اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ دل نے صدا لگائی تھی کہ اب دوری ناممکن ہوگی، اور بالآخر انابیہ کو ہوش آ ہی گیا۔ اس نے ایک نظر بہروز کو دیکھا اور چہرے کا رخ موڑ لیا۔ سب ہی گھر میں موجود تھے۔ امی، میں کچھ دن آپ کے کمرے میں رہ لوں، دل گھبرا رہا ہے میرا، انابیہ نے روحاں سے لہجے میں کہا تو امی سمیت سب گھر والے پریشان ہو اٹھے۔ اس وقت انابیہ کی خوشی ہر چیز پر حاوی تھی۔ انابیہ، سب کو پریشان مت کرو، میں کھڑکیاں کھول دیتا ہوں، طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بہروز کی بات کا انابیہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایسے ہی لیٹی رہی تو نگین بھابھی ہوں ان کے بیچ کے تناؤ کا احساس ہوا۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، بہروز خود انابیہ کو بتا دے گا۔ آئیں امی، ہم نیچے چلتے ہیں، نگین نے کہا، اور سب ایک طرف ایک کمرے سے چلے گئے۔ اب صرف وہ دونوں تھے اور کمرے کی خاموشی۔ انابیہ، بہروز نے پکارا، لیکن انابیہ نے آنکھیں موند لی۔ مجھے ایکسپلین کرنے کا ایک موقع تو دو یار۔ بہروز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ انابیہ نے ہاتھ کھینچنا چاہا، لیکن وہ چھڑا نہ سکی۔ یار پلیز، بہروز نے اپنے لبوں سے اس کا ماتھا چوما۔ پلیز بہروز، جائیں یہاں سے، میں آپ کا یہ مکروہ چہرہ نہیں دیکھنا چاہتی، انابیہ نے بے بسی سے کہا، اور بہروز نے اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری، میں نے بہت غلط کیا ہے، کل سب کچھ بکواس کی ہے، اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، بہروز نے بے بسی سے کہا۔ نہیں بہروز، اصل سچ تو آپ نے کل بولا ہے، پہلے تو آپ جھوٹ ہی بولتے آ رہے ہیں، انابیہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہے، ہم شروعات جھوٹ سے کی تھی، لیکن اس 1 ماہ میں محبت ہو گئی ہے تم سے، دل تمہارا ہی ہو گیا ہے، اب تمہارے علاوہ کسی کی چاہ نہیں کرتا، حالانکہ سنگاپور جانے کے فیصلے کی بھی تردید کرتا ہے۔ بہروز کی بات پر انابیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
جھوٹ بولتے ہیں آپ، میں کیسے یقین کر لوں؟ انابیہ سسکی۔ اب نہیں بولوں گا، ایک لفظ بھی نہیں، بس سچ بولوں گا، ہمارے ہونے والے بچے کی قسم۔ بہروز نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ انابیہ حیران ہوئی۔ جانے من، آپ اماں اور میں ابا بننے والا ہوں، اور اس بچے نے میرے اندر تمہاری محبت کو جگا دیا ہے، اب دل صرف تمہارے گن گانے لگا ہے۔ بہروز نے اس کی حیران آنکھوں پر پھونک مار کر کہا، بہروز؟ انابیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ جی جی بہروز، کیا یہ سچ ہے؟ انابیہ نے پوچھا۔ بالکل 100%، میری محبت کی طرح۔ بہروز نے اس کا ہاتھ چوما۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، انابیہ نے کہا۔ یقین کرو گی مجھ پر؟ بہروز نے پوچھا۔ ہاں ہاں، انابیہ نے بے بسی سے کہا۔ پھر کر لو یقین ڈیئر، میری محبت پر۔ غلطی ہو گئی مجھ سے، میرے بچے کے لیے مجھے معاف کر دو، بھروسہ کرو، تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا دوبارہ۔ بہروز نے اس کی آنکھوں پر لب رکھ دیا اور انابیہ دھیمے سے مسکرا دی۔ اللہ نے اس کو سکون سے نواز دیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔